اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ رب العزت جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل، کہ اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی، یاد کرو یعنی شکر کرو، نعمتی میری نعمتوں کا، التی انعمت علیکم جو میں نے تم پر انعام کی۔ وہ نعمتیں میں نے پیچھے بتائی تھیں کہ بنی اسرائیل میں تقریباً 4000 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، اور ان میں سے کچھ انبیاء ایسے تھے ان کو نبوت بھی ملی ہے اور بادشاہت بھی ملی ہے، بادشاہ تھے، پورے ملک کے وزیر اعظم بنے تھے وہ۔ تو یہ وہ انعام تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ ان میری نعمتوں کا جو ہے تم شکر ادا کرو۔ آج ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی ایم پی اے ایم این اے بن جائے تو ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، چاہے ہماری قوم کا بھی نہ ہو لیکن ہمارے علاقے میں ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے علاقے کا ایم پی ہے، یا کوئی ہماری قوم کا بن جائے اگرچہ رشتہ دار نہ ہو تو ہم کہتے ہیں دیکھو یہ فلاں آدمی ہمارا ہے۔ تو بنی اسرائیل میں اللہ نے 4000 انبیاء علیہ السلام بھیجے تھے، تو جن میں ایک انبیاء آ جائے اس کا کتنا سر بلند ہو جاتا ہے، اور جس قوم کے اندر اللہ نے 4000 انبیاء بھیجے ہوں تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو۔ آگے فرمایا واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، کہ جس دن نہیں کوئی کام آئے گا کوئی نفس دوسرے نفس کے، ولا یقبل منها شفاعت، نہ ہی شفاعت قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ ہی کوئی معاوضہ لیا جائے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اس سے قیامت کا دن مراد ہے کہ قیامت کے دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ دنیا میں کوئی جرم کرتا ہے، کوئی قید ہوتا ہے، قیدی بن جاتا ہے، تو اس کو چھڑوانے کے عموماً 4 طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ کہ کوئی آدمی اس کی ضمانت اٹھا لیتا ہے کہ اگر اس نے ایک غلط کام کیا تو آپ مجھے آ کے پکڑ لینا، یا اس کے جو پیسے ہیں اگر اس نے نہ دیے تو میں دے دوں گا، کہ آدمی اس کی ضمانت اٹھا لیتا ہے تو اس کو چھڑوا لیتے ہیں۔ دوسرا کسی بڑے عہدے دار سے سفارش کروا لیتے ہیں، سفارش کروا کے آدمی کو چھڑوا لیا جاتا ہے۔ تیسرا جو ہے کہ مال دے کر، جرمانہ دے کر، رشوت دے کر ہم چھڑوا لیتے ہیں۔ چوتھا کوئی طاقتور آدمی ہوتا ہے، کوئی طاقتوری پارٹی ہوتی ہے، اپنی طاقت کے ذریعے سے اس آدمی کو وہ چھڑوا لیتے ہیں۔ تو اللہ نے ان چاروں چیزوں کا رد کر دیا کہ قیامت والے دن نفس عن نفس، کوئی شخص کسی دوسرے کو کوئی کی کفایت نہیں کر سکے گا، کہ کوئی آدمی دوسرے کی ضمانت نہیں اٹھا سکے گا کہ اے اللہ اس کو چھوڑ دو، اس کی میں ضمانت اٹھاتا ہوں۔ دوسرا ولا یقبل منها شفاعہ، اور نہ ہی وہاں کوئی سفارش کی جائے، قبول کی جائے گی۔ سفارش کہ یہ مسئلہ ہے کہ آج کل ہم یہ حدیثوں میں پڑھا ہوا ہے ہم نے کہ ایک شہید جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے یا تو 10 آدمیوں کو جنت سے جہنم میں لے جائے گا سفارش کر کے، یا 70 آدمیوں کو جنت سے جہنم لے جائے گا، یا جو قرآن کا حافظ ہوتا ہے وہ 10 آدمیوں کو جنت سے سفارش کر کے جہنم سے جنت لے جائے گا سفارش کر کے، یا 70 آدمیوں کو، یہ حدیث میں آتا ہے۔ تو یہ سفارش جو ہے وہ اپنی مرضی سے وہ جا کے نہیں لے جائے گا، بلکہ وہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ فلاں آدمی کو لے کے جا، فلاں آدمی کو لے کے نہ جا۔ وہ یہ نہیں کہ قرآن کے حافظ کو یہ اعلان نہیں ہوگا اب آپ جاؤ، جو مرضی جس کو آپ لینا چاہتے ہو لے کے چلے جاؤ، بلکہ وہ بھی چاہے وہ شہید ہے چاہے وہ قرآن کا حافظ ہے، اس کو بھی اللہ کہیں گے جو تو نے 10 آدمی چھڑوانے ہیں یا 70 آدمی چھڑوانے ہیں جہنم سے جنت میں، فلاں آدمی کو لے جا جس پہ جہنم واجب ہو چکی ہے، فلاں آدمی کو لے جا، فلاں آدمی کو، وہ اپنے مرضی سے جا کے جہنم سے نکال کے جنت سے نہیں لے جائے گا، کیونکہ وہاں جو سفارش ہے، شفاعت بھی نہیں چلے گی اپنی مرضی سے۔ اسی طرح جیسے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، آیت الکرسی میں آتا ہے
کہ منزل الذی، اس دن کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی الا باذنہ، مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ۔ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے جس کے بارے میں، اس کو تو ہم چھڑوا لیں گے، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیں گے، قرآن کا حافظ جو ہوگا اور جو شہید ہوگا وہ اس کو نہیں چھڑوا سکے گا۔ اگر یہ طریقہ ہوتا پھر تو ایک خاندان میں ایک بچے کو قرآن کا حافظ بنا لیتے، باقی مزے کرتے کہ قیامت والے دن یہ ہمیں لے جائے گا، تو یہ سارا پھر معاملہ جو تھا گڑبڑ ہو جاتا۔ تو اس دن شفاعت بھی کسی کی بھی نہیں چلے گی۔ ولا یؤخذ منها عدل، اور اس دن کوئی مواخذہ جو ہے رشوت جو ہے، مال جو ہے، یہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مال دے کے کہہ رہے ہیں ہمیں چھوڑ دیں یا فلاں آدمی کو جنت میں بھیج دیں۔ ولا یؤخذ منها عدل، اور اس دن یہ بھی کام نہیں ہوگا۔ ولا هم ينصرون، نہ ہی اس دن کسی کی کوئی طاقت چلے گی کہ کوئی طاقتور پارٹی آ جائے، کوئی طاقتور آدمی آ جائے، وہ کسی کو لے کے چلا جائے یا خود جہنم سے نکل کے جنت سے چلا جائے۔ تو اللہ نے ان چاروں چیزوں کا رد کر دیا ہے کہ واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس، ڈرو اس دن سے یعنی قیامت والے دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، کہ نہیں کام آئے گا کوئی نفس دوسرے نفس کے۔ قرآن میں آتا ہے کہ وَأُمِّهِ وَأَبِي وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، قیامت والے دن والدین اولاد کے نہیں ہوں گے اور اولاد والدین کی نہیں ہوگی، بہن بھائی کا نہیں ہوگا اور بھائی بہن کا نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی رشتہ دار قیامت والے دن کسی کو پہچانے گا بھی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، صرف ایک نیکی کم ہو رہی ہوگی کہ اگر ایک نیکی مل جائے تو وہ اس کا جنت کا فیصلہ کر دیا جائے، تو وہ جائے گا اپنے والدین کے پاس، جائے گا اپنے اولاد کے پاس، جائے گا اپنے بہن بھائیوں کے پاس، جائے گا اپنے رشتہ داروں جو دنیا میں ان کے قریبی دوست ہیں ان کے پاس جائے گا، یا میری ایک نیکی کم ہو رہی ہے یہی تو دے دو۔ وہ کہیں گے ہم آپ کو پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ آج ہم کچھ کام ایسے کر لیتے ہیں کہ رشتہ دار ہیں، جیسے کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے یا کوئی سنت کے خلاف کام ہوتا ہے، ہم کسی کے منہ کو دیکھ کے چلے جاتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، لیکن اس کے منہ کو دیکھ کے ہم گناہ کر لیتے ہیں۔ جس کے منہ کو دیکھ کے جس کی خاطر ہم جا رہے ہیں گناہ کرنے کے لیے، تو قیامت والے دن اگر ہماری ایک نے کم ہو جائے گی، اس کے پاس ہم جائیں گے، یار ہم سے یہ تیری وجہ سے گناہ ہو گیا تھا، ہم نے تیرے منہ کو دیکھ کے تیرے پروگرام میں شمولیت اختیار کی، تیرے پروگرام میں ہم نے یہ کی، اس وجہ سے مجھے گناہ ہوا ہے، تو اس کے بدلے مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی تو دے دے۔ وہ بھی کہے گا میں آپ کو پہچانتا بھی نہیں ہوں۔ جس کی خاطر ہم آج شریعت کو توڑ کے اور ایسے پروگراموں میں چلے جاتے ہیں جو گناہ والے ہوتے ہیں اور ہم اس کو ثواب سمجھتے ہیں، اور وہی کہے گا کہ میں تو آپ کو پہچانتا بھی نہیں ہوں۔ تو ولا یؤخذ منها عدل ولا ينصرون، اور نہ ہی اس دن کوئی مدد کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔